میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ فاؤنڈیشن فار پور سولز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ عام لوگوں میں آگاہی کے لیے مختلف اقدامات کرتی رہے۔ اس حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو تعلیم ہو یا طب کا شعبہ ہو، ہر حوالے سے فاؤنڈیشن فار پور سولز اپنا کردار معاشرے میں مثبت طور پر ادا کرتی رہی ہے۔ یہاں پہ آج کل دیکھیے کہ پاکستان میں آج کل کرونا وائرس کی بہت زیادہ باز گشت سنائی دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے 2 کیسز کے حوالے سے اطلاعات ابھی تک بھی یہی ہیں کہ 2 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ افواہوں کا ایک بازار گرم ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس ابھی ناقابل علاج ہے، کوئی دوا اس کی ابھی تک نہیں بنائی جا سکی، علاج اس کا نہیں تیار ہو سکا، ویکسینیشن اس کی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن اس میں تحقیق اور ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لا محالہ آج نہیں تو مستقبل قریب میں کوئی نہ کوئی علاج اس کا سامنے آ جائے گا۔ لیکن موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو خوف اور سراسیمگی کی حالت ہے، اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بطور عام شہری ہمارا کیا کردار بنتا ہے اور ہمیں اس وائرس کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کرونا وائرس بے شک اس سے اموات ہو رہی ہیں، لیکن شرح اموات جو ہے مجموعی طور پہ پوری دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ 3 سے 4% ہے۔ سب سے زیادہ شرح اموات جو ہیں وہ ایران کے اندر 9% تک ہیں، کہ ایران میں سہولیات آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کوئی اس درجے کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم جائزہ لیں، بے شک اس کا علاج موجود نہیں ہے، لیکن کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر موجود ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے کم سے کم نقصان اس کا ہو سکتا ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ دیکھیے کہ صفائی بطور مسلمان بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نصف ایمان ہے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی جتنی تحقیق اب تک ہوئی ہے، عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے بھی جو عوام کو آگاہی پیغامات دیے ہیں، ان میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ مسلسل اپنے ہاتھ دھوئیے۔ ہاتھ دھونے کا اس میں ہم ویسے بھی پورا دن 5 وقت اگر وضو کرتے ہیں تو اس دوران ہمارے ہاتھ صاف رہتے ہیں۔ باقاعدہ سینیٹائزر ہے، کوئی لیکوڈ سوپ ہے، یا ویسے آپ کے پاس کوئی سوپ موجود ہے، آپ اس سے کوشش کیجئے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے ہاتھ صاف کیجئے۔ ان سے اپنے ہاتھوں کو کوئی اگر گندگی ہے، کوئی آپ نے ایسا کام بھی کیا ہے، کھانا کھایا ہے، یا آپ نے کوئی فائل ورک بھی کیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے ہاتھ پراپر صاف کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی سینیٹائزر یا کچھ بھی آپ کو سوپ بھی اویلیبل نہیں ہے فوری طور پہ، تو آپ صرف سادے پانی سے جا کے ہر آدھے گھنٹے بعد ایک تو ہاتھ دھوئیے۔ دوسرا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر طرح کا نزلہ، زکام یا فلو کرونا وائرس نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو نزلہ، فلو یا زکام مسلسل ہونا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ کو کھانسی بھی مسلسل محسوس ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ڈپٹی وزیر صحت لائیو پریس کانفرنس کے دوران جس طرح کی ان کی حالت ہوئی، وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ان کو مسلسل کھانسی ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مسلسل کھانسی شروع ہو جائے اور کھانسی کے ساتھ آپ کو بخار بھی آنا شروع ہو جائے، سب سے پہلے معالج سے رجوع کیجئے۔ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ان کو نزلہ، زکام، فلو ہے تو وہ رش والی جگہ پہ جانے سے گریز کریں۔ رش والی جگہ پہ جانے سے گریز کریں اور لوگوں سے میل جول سے تھوڑا سا احتراز برتیں اور گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ ایک اور اہم نقطہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم خوف کی فضا کے اندر یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ کرونا وائرس اگر کسی انسان کو ہو جائے تو اس کا انجام موت ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، اس دن آنی ہے، لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ابھی جو اموات ہیں وہ پوری دنیا میں 3000 کم و بیش ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریض اس وقت کم و بیش 1 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے آپ دیکھیے اس میں جو صحت مند لوگ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ اس وائرس سے احتیاطی تدابیر اپنائیے، رش والی جگہ پہ جانے سے گریز کیجئے، لوگ ملنے جلنا، ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا، اس سے اگر آپ کو نزلہ، فلو یا زکام ہے تو اس حوالے سے احتیاط کیجئے۔ اور جیسا کہ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر کھانسی ہوتی ہے، چھینک آتی ہے،
تو اس کو آپ ہاتھ سے روکنے کے بجائے یا اس کے ہاتھ رکھنے کے بجائے آپ اپنے کف، کالر یا کونی کے ساتھ اس طرح اس کو روکیے، یا آپ کے پاس ٹیشو یا کپڑا موجود ہے تو آپ چھینک آتے ہوئے اور کھانسی آتے ہوئے وہ ٹیشو یا صاف کپڑا منہ کے آگے رکھیے۔ ہاتھ رکھنے کے بجائے آپ صاف کپڑا رکھیے، ٹیشو رکھیے اور ٹیشو کو فوری طور پہ ڈسپوز آف کر دیجیے۔ ٹیشو پیپر کا درست طریقے سے ضائع کرنا بھی اس حوالے سے نہایت اہم ہے۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھانسی کرتے ہوئے یا چھینک آتے ہوئے آپ دیکھیے کہ آپ کے منہ سے لعاب اگر کسی سطح پہ گرتا ہے تو آپ اس کو بھی فوری صاف کر دیجیے۔ دیگر صفائی کے حوالے سے معاملات ایسے ہی ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے کرونا وائرس جیسی دیگر مہلک بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن فار پور سولز انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ اس حوالے سے آگاہی کے لیے لوگوں میں مفت ماسک بھی آنے والے دنوں میں ماسک بھی تقسیم کرے گی، لیکن یہاں پہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پینک کی کسی صورتحال کے حوالے سے آپ افواہوں پہ کان نہ دھریے۔ جو باقاعدہ حکومتی ادارے، عالمی ادارہ صحت اور دیگر ہی ایسے ادارے دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی اطلاعات اور معلومات پہ بھروسہ کیجئے اور کرونا وائرس کے حوالے سے افواہوں پہ کان بالکل نہ دھریے۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے بہتر ہے بلکہ آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ فاؤنڈیشن فار پور سولز کا اس مقصد میں ساتھ بھی دیجئے۔ آپ کو یہ بلاگ اگر اچھا لگے اس بلاگ کو شیئر کیجئے، رائے دیجئے اور چینل فاؤنڈیشن فار پور سولز کا سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔